اچھا حضور، کچھ دنوں سے ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ پاک کا دشمن ہے، تو قرآن مجید میں اس کا ذکر کر کے اس کے نام کے حروف پہ بھی اللہ پاک نے نیکیاں رکھی ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہے حضور؟ اب دیکھو، میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، اصل میں اس کے نام کی جو برکات نہیں ہے وہ تو کلام الہی کی برکات ہے نا. جی جی یعنی وہی لفظ جب ذات کی زبان سے ادا ہو تو وہ آپ کے لیے باعث اجر ہے. جی جی بالکل. یعنی یہ اس کی برکت نہیں. آپ بات تھوڑی سمجھے نا. یعنی یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اونٹوں کے ان پہ میرا نام آئے تو صحیح چاہے برسر الزام ہی آئے. جی بے شک. اب یہ ہے کہ یہ تو ان ہونٹوں کا کمال ہے، یہ اس دہن مبارک کا کمال ہے، یہ اس ذات کا کمال ہے. وہ اس کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل گئے اس کے پیچھے ایسے انوار کی لپٹیں آ گئی کہ جب آپ اس کو ادا کریں گے تو وہ اس سے آپ کو فیض ہی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی 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 حضور اس کو اس انداز میں بھی، جی بالکل بالکل حضور، اس انداز میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی اگر کھلی چھوٹ دیتا ہے ایک بات بتائیں سادی سی، میں آپ کو بس سادی سی بات بتائیں، مجھے بتائیں خالق اور مخلوق کا کیا جوڑ ہوتا ہے؟ کوئی جوڑ نہیں حضور، کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں. تو پھر کیا دشمنی؟ اللہ وہ اس کی مالک کے ساتھ کیا دشمنی؟ سرکار ہے، ہمیں مسکنسپشن ہوئی ہے نا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، اس کی کیا جرت ہے کہ مالک کرانا چاہے اور وہ کہے میں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. تو یہ پھر تمثیل ہی ہے حضور یہ ساری. یہ ساری دیکھو نا، یہ بنیادی طور پہ جیسے انسان کے اندر مادہ رکھا ہوا ہے نا بنیادی طور پہ، کہ انسان کے اندر وہ جستجو، وہ سرشت ہے کہ ذات کے کہنے کے علاوہ وہ کہیں اور بھی جدھر جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے ادھر کی جستجو پائی جاتی ہے. یہ سرشتہ انسان ہے بنیادی طور پہ اگر غور کیا جائے نا. جی حضور بالکل. ٹھیک ہے جی حضور. اور آپ غور کریں، آپ دیکھو حضور کی ذات برکات، آپ دیکھیں اب شیطان ہمیشہ ہی ہم نے ایک چیز سوچ رکھی ہے. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ برتن اگر ٹوٹا ہوا استعمال نہ کرے اس میں شیطان ہوتا ہے. اب وہ جرمز جو آپ کو یا مجھے گزند پہنچا سکتے ہیں اس کو بھی شیطان کہا گیا. جی بے شک بے شک ایسے ہے. آپ بات انڈرسٹینڈ کریں. یعنی میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کو جو چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، جیسے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماں باپ کا، یہ میں نے سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ میں نے گزارش کی تھی کہ جو خدا ایسا کریم ہے کہ اس نے ہماری پیدائش کا بندوبست کیا اور ساتھ ہمیں ماں باپ کا ترحم، ان کا پیار، ان کی رحم، ان کی شفقت عطا فرمائی کہ ان کی جسمانی پرورش میں کوئی کمی نہ رہ جائے. جی بے شک بے شک. تو اس نے اس کے پیرالل جو ہمیں روح عطا فرمائی، تو کیا اس کے لیے اس نے کوئی ایسا چین شروع نہیں کرنا تھا کہ جو اس کی بہتری اور اس کو جلا بخشنے والا ہو؟ جی بے شک بے شک. اس کے لیے اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب میں وہ بات کرتا ہوں، دیکھنا صرف یہ تھا کہ اگر ازداد ہوں نا، اب حکمت کیا تھی، اگر کسی چیز کی ضد نہ پائی جائے تو جی پہچان کوئی نہیں. پہچان کوئی نہیں. بالکل بالکل ایسے ہے. جی اب میری بات سمجھے، میرا اپنا انداز سوچنے کا یہ ہے کہ ابلیس میں کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شک. آپ بات سمجھے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے اس نے جو چپا چپا پہ سجدہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی جزا اس کو دی ہے. آپ غور فرمائیں کس طرح اس کو اپنا مد مقابلہ اپنی ضد قرار دی ہے. یہ کسی کی آنر نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ایک ذرہ کو جا. بے شک بے شک بہت بڑی ہنر ہے. اللہ اکبر. بالکل بالکل ایسی. آپ بات تھوڑی انڈرسٹینڈ کریں. بتا اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہے. آپ تھوڑی سوچیں کہ ذات نے اپنی ضد اس کو قرار دے دیا نا. بھی بالکل بالکل ایسے ہی. کیا خیال ہے؟ جہاں بیان کیا اس کو اپنی ضد کے طور پہ کی ہے، ساتھ ہی رحمان ہے، ساتھ اس کا نام ذکر. جی بالکل. جی میں کہہ رہا ہوں انسان کے لیے اس نے کیوں کہا کہ یہ تیرا عدو وہ مبین ہے. اب اور طلب ہے نا. جی حضور. وہ ہجر کی مار کھانے والا ہے. ٹھیک ہے،
وہ جفا کے تازیانے برداشت کرنے والا ہے. تو انسان کی طبیعت کو نازک اور محبت کے لیے پیدا کیا گیا. فرمایا کہ تو وہ جفا والے طرف نہ جا, تو وفادار والی طرف آ, تجھے تاکہ محبت کی آبیاری ملے, تجھے سبحان تاکہ اللہ, مسل ملے. بالکل تو ٹھیک, کو فرقت کی آگ میں نہ جلتا رہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, اس لیے بات وہ بھی ہے نا. صحیح, ٹھیک ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ٹھیک. آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ کو ابلیس بھی برا نہیں لگے گا, تو آپ کو سمجھ آئے گی یار یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ ہم نے اس کو تماشا بنا رکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہم نے اپنی دماغ تک جو سرشت ہے نا, جو اپنے نفس کی کیفیت ہے, ہم نے چونکہ وہ صرف اس کے ذمہ لگا لی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, ایسے ہی حضور, ایسے ہی. تو جہاں تک تعلق ہے نا اس کے نام کی برکت کوئی نہیں سکا. یہ مالک کی ذات برکات کی اپنی شان ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو, اب لحم الخنزیر پڑھیں گے تو بات تو بری ہے. جی ہم بالکل, ویسے کہیں خنزیر تو عام طور پہ تو یہ کہتے ہیں جی, مطلب ہے بھائی زبان ناپاک ہو جاتی زبان ہے. ناپاک ہو قرآن کی زبان میں جب کہہ رہے ہیں تو زبان ناپاک بھی نہیں ہو رہی ہے اور برکت بھی حاصل ہو برکت رہی بھی, ہے. جی بالکل, بالکل ٹھیک, بے شک. اب یہ اس جانور کی خوبی تو نہیں ہے نا. جی بالکل, کیا خیال, وہ ذات پاک کے الفاظ جب ذات نے ان کا نام لیا تو پروردگار عالم کی گفتار میں وہ برکت ہے, اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے دہن مبارک میں وہ برکت ہے. جب زبان مصطفیٰ سے وہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ باعث برکت ہو گئے, اور ان کے اندر جو ہے نا وہ انوار آ گئے.